السلام علیکم، میں ہوں جی ملک ارسلان جی۔ آپ سے میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا ان کا، تو میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ میل ہے، یہ فیمیل ہے، اور یہ بھی فیمیل ہے۔ یہ دونوں فیمیل ہیں، یہ میل ہے۔ پہلے دراصل میں جب لے کے آیا نا، جوڑا لگا ہوا تھا، تو میرے پاس یہ اب میں نے نا ان کی سرنگیں بنائی ہوئی ہیں۔ ادھر یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے نیچے 2 گھڑے ہیں، ٹھیک ہے، پھر 2-3 سرنگیں ہیں۔ آپ وہ دیکھیں، یہ وہ دیکھیں، نظر آ رہا ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے، جدھر خرگوشنی بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر سے یہ میں نے کاٹا ہوا ہے، ادھر سے یہ سرنگوں میں چلے جاتے ہیں۔ اب ذکر ان کا ایسے ہے، یہ پہلے سو جاتے تھے باہر ہی خرگوشنی نا، بنا سرنگ کے۔ تب میں نے بنایا نہیں ہوا تھا سیٹ اپ ان کا، تو یہ جناب جی سونا بچے ان کے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، پتہ لگتا نہیں تھا مجھے۔ تو وہ تو کوئی مرغی وغیرہ، کیونکہ باہر سو جاتی تھی یہ مرغیاں، جب میں کھولتا تھا تو مرغیاں ادھر ادھر پھرتی تھی، مرغی چونچ وغیرہ مارتی تھی بچوں کو۔ میں کہتا تھا یہ پتہ نہیں کس چیز کو دیکھ رہی ہے، تو وہ بعد میں پتہ لگتا تھا کہ ہاں یہ تو سو گئی ہے خرگوشنی۔ کچھ پھر بلی اٹھا کے لے جاتی تھی بچے۔ اب میں بڑا پریشان ہوا پڑا تھا، میں نے کہا یار یہ تو مسئلہ ہے، نقصان ہے مجھے ان کا، تو ان کا کوئی نہ کوئی سسٹم میں سیٹ کروں، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی 4-5 مرتبہ سو گئی تھی خرگوشنی، لیکن ان کے بچے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، بچے بلی اٹھا کے لے جاتی تھی۔ اس کے بعد جناب جی ایک بچہ پلا تھا، وہ جناب جی تھوڑا سا بڑا ہوا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ پل جائے گا خود ہی، وہ بھی بلی اٹھا کے لے گئی۔ اب یہ 2 دن پہلے یہ خرگوشنی سوئی تھی، بچے دیے تھے اس نے۔ اب یہ دیکھیں میں نے نا دراصل اوپر یہ رکھا ہوا ہے پٹھے وغیرہ، ان کو میں یہ اٹھا کے نا تو پٹھے وغیرہ ڈال کے دوبارہ بند کر دیتا ہوں۔ اب ہوا یہ ایک دن میں جلدی میں آیا، پرسوں کی بات ہے، میں نے یہ اینٹ اٹھا کے ادھر رکھ دی، یہ ڈھکن ایسے کا ایسے تھا۔ میں نے کہا چلو خیر ہے، یہ کون سا باہر آئیں گے، اب تو ہل گئے ہیں ادھر۔ لیکن وہ جس دن اس نے سونا تھا وہ جناب جی باہر نکلی ہے۔ دراصل وہ سونے کی عادی باہر کی ہے، ٹھیک ہے، سرنگوں میں وہ سوتی نہیں ہے، یعنی بچے نہیں دیتی۔ تو وہ جناب جی نا باہر نکل آئی، باہر نکل کے وہ جناب جی سو گئی تھی، بچے دے دیے اس نے 2 باہر ہی۔ اب وہ مجھے بھی نہیں پتا تھا، پھر مرغیوں کا داع لگ گیا، مرغیوں نے جناب جی بچے مار دیے۔ میں نے کہا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اتنا میں نے سیٹ اپ بھی ان کا بنایا تھا، لیکن بس ہلکی سی میری لاپرواہی کی وجہ سے وہ اینٹ رکھنا بھول گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ باہر آ گئے، بچے باہر دے دیے اس نے۔ لیکن میں نے پھر کہا چلو خیر ہے، جو ہوتا ہے بس اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا پھر دوبارہ اب ان کو ادھر ہی روک دیا۔ اب دیکھو یہ کب سوتی ہیں، مہینہ تو لے ہی جائے گی یہ، ان کا پتہ بھی نہیں لگتا بچے کب دے دیتی ہیں یہ، اور کب یہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں۔ مجھے تو ان کا کوئی اتنا جلدی پتہ نہیں لگتا، لیکن یہ ہے کہ اگر کھلی ہوں پھر تو پتہ لگ جاتا تھا۔ اب مجھے ہو گئے ہیں، سال ہو گئے ان کو رکھے کو، ٹھیک ہے، لیکن اب ان کے بارے میں مجھے پتہ لگنے لگ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ماشاءاللہ بہترین ہے، لیکن میں نے تو رکھے ہیں یہ کھانے کے لیے، میں لے کے آیا تھا کھانے کے لیے۔ میں نے کہا چلو یہ سوتے رہیں گے، بچے دیتے رہیں گے، بڑے ہوتے رہیں گے، کاٹ کاٹ کے کھاتے رہیں گے۔ اکثر ہی میں کھاتا بھی ہوتا ہوں خرگوش وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جب سے میں نے کھانے کی نیت کی ہے تب سے یہ بچے ان کے بچ ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا چلو پھر شوق کی نیت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب کھانے کی نیت سے تو یہ بچے نہیں بچا رہی اپنے، میں کہا شوق کی نیت کر کے دیکھتے ہیں، لیکن شوق کی نیت کی تو باہر اس نے بچے دے دیے، تو وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ تو یہ بس یہ بھی خرگوشنی ہے، اس کے ساتھ کی ایک خرگوشنی میں نے اپنے دوست کو دے دی تھی۔ تو یہ وائٹ پیئر انگورا ہے نا جو، یہ مجھے بہت پیارا لگتا تھا، وہ دوست مانگ رہے تھے، میں نے کہا نہیں یار یہ نہیں دینا، اس کو ویسے رکھا ہوا ہے۔ دراصل بکری رکھی ہوئی ہے میں نے، پھر اس کے پٹھے لاتا ہوں ساتھ ہی، یہ بھی بیچارے کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مرغیاں وغیرہ بھی کھا لیتی ہیں۔ تو میں نے کہا چلو بھائیوں کو میں چیک کرواؤں جن کو شوق ہے، یہ اگر کسی بھائی نے ان کا شوق کرنا ہے، یہ بہترین چیز ہے۔ یہ تو اس کا پتہ نہیں لگتا کب یعنی مہینے کے اندر، ہر مہینے یہ سو جاتی ہے، بچے دے دیتی ہیں یہ خرگوشنی ہے، اگر اس کے پاس سیٹ اپ ٹھیک ہو، سرنگیں بنائی ہو ان کی، بلی نہ آتی جاتی ہو، تو ان کا بڑا بہترین سسٹم ہے، بچے یہ دے دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پل بھی جاتے ہیں، اتنا خرچہ بھی نہیں ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ پٹھے وغیرہ سبزی وغیرہ ڈال دی ان کو تو یہ پھرتے رہیں گے۔ دراصل میں نے ان کا سیٹ اپ تھوڑا اوپن کرنا ہے، جیسے مرغیوں کو ہوتا ہے نا، ان کا بڑا کھڈا بناؤں گا تاکہ ادھر گھوم پھر بھی لیں۔ تو دراصل ابھی مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا، ورنہ ان کا میں کھڈا بڑا سارا بناتا، تو انشاءاللہ بناؤں گا ضرور۔ میں نے مستری لگوانے ہیں دوبارہ، تو جب ان کا کھڈا بنا لوں گا نا میں، پھر ان کا سیٹ اپ آپ کو دکھاؤں گا۔
یہ تو بس مجھے کافی نقصان جھیلنا پڑ گیا ہے، بس میرے پاس سیٹ اپ کمپلیٹ نہیں تھا، ورنہ جتنے انہوں نے بچے دیے ابھی تک تو چھت بھر جانی تھی میری. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ اب تو پریگننٹ شاید ہو گئی ہوگی، کیونکہ ایک بات ہے ان میں، جیسے یہ سوتی ہیں نا بچے دے دیتی ہیں تو تقریباً 2-3 دن میں خرگوش ان کو پریگننٹ کر دیتا ہے، یہ خاصیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اب یہ پریگننٹ ہو گئی ہے، اس لیے چپ کر کے دونوں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، نہ ہوتی تو خرگوش اس کو تنگ کرتا رہتا. تو عنقریب شاید مہینے بعد یہ سو جائے، پھر اس کے بچے آپ کو دکھاؤں گا اور شوق بھی کراؤں گا. ٹھیک ہو گیا جی، اب مجھے اجازت دیں جی، اللہ حافظ.